السلام علیکم حضرات مومنین، آپ کے سامنے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کو سنیے اور اس واقعے سے ہم سب کو درس لینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو صحرا میں پڑا ہوا ہے، نہ وہ ہل پا رہا ہے نہ وہ ڈل پا رہا ہے، بڑے عجیب و غریب طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اسے دریافت کیا کہ اے بھائی، یہ تم صحرا میں یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ وہاں پہ نہ تو کوئی آدمی تھا نہ تو کوئی جانور ہی دکھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو ہوں بہت عبادت گزار تھا اپنے گھر پر، تو گھر پر جب میں عبادت کرتا تھا تو مجھے ڈسٹربنس ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ مفہوم بتا رہا ہوں، کٹ ٹو کٹ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ایک لفظ جو ہر لفظ ہے اسی طرح بیان کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے، مفہوم ہے یہ۔ تو میں عبادت گھر پہ کرتا تھا، اس نے کہا، تو مجھے وہاں بڑی پریشانی ہوتی تھی اور مجھے جنت کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ ہمیں جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس خواہش کو لے کے میں یہاں صحرا میں چلا آیا اور لگاتار عبادت کرتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اتنی عبادت کی کہ میں لاغر ہو گیا، اور میں اب تک بھی وہی عبادت کرتا چلا۔ اب تو میں ہل ڈل بھی نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں عبادت میں مشغول ہوں، مجھے جنت میں ایک اعلیٰ مقام چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کھانا کیسے یہاں پہ ملتا ہے؟ تو کہنے لگا یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے۔ ایک چڑیا آتی ہے جو اپنے چونچ میں ایک پھل لے کے آتی ہے، اور اس کو پہلے وہاں پر اپنے چونچ سے توڑتی ہے، اور اس چونچ سے مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے میرے منہ میں ڈال دیتی ہے، میں کھا لیتا ہوں، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور میری بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھی بات ہے، یہ تو بہت۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری ایک خواہش پوری کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا بتائیے کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ کوہ طور پہ جائیے گا تو وہاں جا کر اللہ سے یہ دریافت کریے گا کہ میری اس عبادت کے صلے میں اللہ نے ہمیں کس مقام پر جگہ دی ہے جنت میں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں پہنچوں گا، میں بات کر کے میں ان سے بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کا ایک نیک بندہ جو ہے وہ صحرا میں بہت عبادت کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں جو اس نے بتائی تھیں وہ بیان کی۔ اللہ بڑا غضبناک ہوا، اور اللہ نے کہا کہ جا کے اے موسیٰ، اس کو جنت میں نے کوئی جگہ نہیں دی، وہ جنت کے لائق ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اے اللہ، اس نے تو عبادت کے ایک اعلیٰ درجے پہ عبادت کی، اس نے اتنی زیادہ عبادت کی، عبادت کے سوا اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی جگہ جنت میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خود غرض انسان ہے۔ اس نے جنت کی لالچ میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اسے یہ فکر نہ رہی کہ میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہے، میرے والدین کا کیا حال ہے، میرے پڑوسیوں کا کیا حال ہے، اس سماج کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ بس اس نے صرف اپنی بارے میں سوچا کہ مجھے جنت میں ایک اعلیٰ مقام مل جائے۔ یہ خود غرضی ہے۔ اور اس کے بعد صفت یہ ہے کہ جو چڑیا اس کے لیے پھل لے جاتی ہے روز، وہ سارا کا سارا پھل دھیرے دھیرے کر کے اس کو کھلا دیتی ہے۔ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑا پھل تم بھی کھا لو۔ وہ اتنا بڑا خود غرض ہے کہ وہ اپنی جنت کی لالچ میں اس نے سب عبادت تو کی، لیکن خود غرضی دکھائی۔ اس کو صرف اپنی فکر ہے اور کسی کی فکر نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور واپس آئے، بڑے غمگین لہجے میں وہاں پہنچے، بتانا چاہتے تھے، لیکن وہاں جب پہنچے تو وہ بڑے چہک کے اس نے پوچھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے کہ اللہ نے کیا بتایا کہ ہماری کیا وہاں پر کیا درجہ ہے جنت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ تمہیں جنت میں جگہ ہی نہیں ملے گی، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ بڑا غمگین ہوا، رونے لگا۔ اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی اور اس نے کہا بے شک آپ کی بات صحیح ہے، میں نے یہ غلطی تو کی ہے، لیکن اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ سے ایک درخواست ہے کہ ایک بار اور کوہ طور پہ جائیے اور میری اس درخواست کو اللہ کے سامنے ضرور رکھ دیجیے گا۔ اس سے کہیے گا میرے پروردگار سے کہ میں نے یہ جو غلطی کی ہے اس کے لیے میں نادم ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے کیونکہ میں اسی لائق ہوں، لیکن اللہ سے یہ دعا ضرور کہہ دیجیے گا میری، اور میری خواہش کہہ دیجیے گا کہ اے اللہ مجھے جہنم میں ڈال اور اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں کسی اور کی جگہ ہی نہ بچے، میرے وجود کو اتنا بڑا کر دے کہ جتنے بھی جہنمی ہیں ان کو وہاں جلنے کی جگہ ہی نہ ملے اور سبھی لوگ بچ جائیں۔ یہ بات ہماری اللہ سے ضرور کہہ دیے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ پھر کوہ طور پہ گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا کہ اب جا کر اسے بتا دو کہ اب اس کو میں نے جنت میں جگہ دے دی ہے اور ایک اچھی جگہ دے دی۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ اللہ ابھی تو آپ نے اس کو جنت میں جگہ ہی نہیں دی تھی، جہنم میں دی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ابھی تک وہ خود غرض تھا، اب اس نے یہ جو خواہش ظاہر کی ہے، اس خواہش میں اس نے ہمارے بندوں کو بچانے کی بات کی ہے۔ میں تو خالق ہوں، اس بندے نے جب یہ خواہش کی ہے کہ جتنے بھی جہنمی ہیں ان کو بچا لے، وہ اپنا خود جل جائے، ہمارے فیصلے پہ ہمارے فیصلے پہ ہمارے فیصلے پہ اس نے اختیار کیا، اس نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں جگہ ہی نہ ہو۔ تو جب اس نے یہ سوچ لیا دوسروں کے بارے میں، تو میں تو خالق ہوں، میں نے تو خلق کیا ہے سب کو، جب وہ دوسروں کے بارے میں سوچ سکتا ہے تو میں ضرور اس بندے کی عبادت کو قبول کرتا ہوں اور اسے جہنم میں جگہ دیتا ہوں، جا کے آپ اس کو بتا دیجیے۔ حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے بتایا، وہ بہت پھر سے رونے لگا کہ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اس کہانی سے یہ ویڈیو بڑا ضرور ہو جائے گا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کو کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ اس کہانی سے ہمیں درس ملتا ہے، اس واقعے سے درس ملتا ہے کہ صرف ہمیں اپنے ہی بارے میں نہیں سوچنا ہے، اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے ان دونوں کو دھیان میں رکھنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوئی تقابل نہ کریے، دونوں ہم سب پہ فرض ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں اگر آپ نے کوئی بھی کوتاہی کر دی اور آپ نادم ہو کے توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں اگر آپ نے کوئی بھی کسی کا بھی دل دکھایا، کسی کا بھی حق مارا، کسی کو پریشان کیا، تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ فرق ہے صرف۔ تو ہمیں دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے، اور صحرا میں جا کے صرف اپنے لیے عبادت کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور ایک اور درس اس سے ملتا ہے کہ جب اللہ نے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا صرف اس لیے کہ اس نے دوسروں کے بارے میں سوچا، تو ذرا سا اس پہ بھی غور کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، کہ کیا ہم جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، تو کیا اگر ہم جنتی بھی ہیں تو اللہ ہمیں جہنمی نہیں بنائے گا؟ کیونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے حقوق العباد میں کوتاہی کی تو اللہ یہی کہتا ہے کہ جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک ہم بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور ہمیں سب کو اس سے درس لینا چاہیے کہ ہمیں ان دونوں عبادتوں کو، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں کو
برابر سے دھیان میں رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. نہیں، اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن حقوق العباد میں اس نے شرط رکھ دی ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے، لائک کریے، کمنٹ کریے، اور ہمارے ویڈیو اگر آپ کو صحیح لگتے ہیں یا خراب لگتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہم اس میں سدھار لا سکیں اور ہم اور بھی آگے اچھے ویڈیو بنا سکیں. اللہ حافظ. التماس دعا.